ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ متفرق احکام ہیں جو عام طور سے لوگوں میں جس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ ایک ساتھ اگر لوگ رہتے ہوں تو گھر کا بڑا اگر قربانی کر دے اپنے اور باقی لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، پھر چاہے کتنے ہی لوگ گھر میں کیوں نہ ہو، 2 4 یا 10 یا 15 یا 20، گنتی تو حدیث میں نہیں ہے، تو گنتی کے اعتبار سے نہیں، گھرانہ چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم 2 اور ہمارے 2، بلکہ معلوم ہی آگے لوگ سوچیں گے کہ ہم 2 اور ذرا سوچو، ہاں بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو نہیں چاہیے بچے، آگے ایسا بھی ہوگا۔ مغرب میں تو یہی بات ہے، بچہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو شادی تو کر لیتے ہیں، بلکہ بعض تو شادیاں کرتے بھی نہیں ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں پارٹنر بن کے، اور پھر بچے ان کو نہیں ہوتے ہیں، بغیر بچوں کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑھاپے میں بوڑھا گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ صحابہ کے دور میں بڑی بڑی فیملیاں ہوا کرتی تھی، اور پہلے آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی نہیں سبھی کی۔ بعد میں لوگوں میں پیسے کی کمی کا ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم کو تو اللہ کھلاتا ہے لیکن ان کو کون کھلائے گا، اور پھر بچوں میں کمی ہونے لگی، اور اس میں بہت ساری سازشیں بھی ہیں۔ ابھی سننے میں آیا کہ آگے ایک فلم بھی آ رہی ہے جو خاص اسی کو ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے اور پروٹیسٹ کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ جو چیز خود مرنے والی اس کا گلا گھونٹ کے آپ قاتل کیوں قرار پائیں؟ جو خود مرنے والا ہے اس کا گلا دبا کے آپ مرڈر کیوں بنتے ہیں؟ اس کو خود سے مرنے دو، نظر انداز کرو کہ خود سے مر جائے گا۔ تو بڑا گھر کیوں نہ ہو، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بڑا جانور ہو یا بکری۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کے جانور کیسے ہوتے تھے؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا تھا اور یہ کافی ہو جاتا تھا۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، لوگ خود بھی کھاتے تھے اس کا گوشت اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، پڑوسی، غریب، فقراء، رشتہ دار۔ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ ایسا دور بھی آیا کہ لوگ زیادہ جانور قربانی کر کے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور حال وہ ہو گیا جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اس زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی تھی، بکرا یا بکری کافی ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں میں آئے کہ نہیں ہم زیادہ کریں گے۔ لیکن یہ زیادہ کرنا 2 اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہم کو زیادہ مال دیا ہے لہٰذا ہم زیادہ قربانی کریں گے اور لوگوں تک گوشت پہنچائیں گے، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کنجوسی کیوں کریں، زیادہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ لوگ کھائیں گے۔ ایک نیت یہ ہے۔ دوسری نیت کیا ہے؟ فلاں صاحب نے ہاں اتنی بکریاں ذبح کی، ماشاءاللہ، اس کا چرچا ہو، اس کا نام ہو، فیمس ہو، دکھاوا ہو، تو دکھاوے کے لیے زیادہ جانور قربان کرنا حرام ہے، یہ نیت حرام ہے۔ لیکن اگر آدمی زیادہ منفعت چاہتا ہے اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو زیادہ جانور قربان کرنا غلط نہیں ہے۔ لوگ 2 طرف ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی فیملی ہو تو ایک جانور کافی نہیں ہے، ایک یہ لوگ ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں زیادہ جانور قربان کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی آدمی زیادہ جانور قربان کر رہا ہے تو اس طرح کی روایتوں کو لے کر اس کو غلط بتاتے ہیں، یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ صحابی نے جس بات پر نکیر کی وہ یہ ہے کہ لوگ دکھاوے کی تباہ مباحات، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر فخر کرنا، یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی زیادہ جانور ایک سے زیادہ قربان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ جانور قربان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ وَأَنَا أُضَحِي بِكَبْشَيْنِ، میں بھی 2 بکریاں ذبح کرتا ہوں۔ حضرت انس بھی کتنی کرتے تھے؟ 2۔ تو یہ نہیں کہ ایک ہی کرنا چاہیے،
ایک سے زیادہ اگر کرتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن دکھاوے اور فخر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کی، اور پچھلی روایت ترمذی کی تھی۔ تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنا جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے، اور ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں میں جمع کرنا ضروری ہے، دونوں میں جمع کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کی استعداد ایک کی ہے، خواہ مخواہ دو کرنے کی زبردستی ضرورت نہیں، اور کسی کی زیادہ استعداد ہے، اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔